حقیقت ہے کہ امام حسین کی بارگاہ میں انسان کو نجات ملتی ہے۔ موصلی کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، اگر آپ عراق جائیے تو یہ شعر آپ کو ہر جگہ لکھا ہوا ملے گا کہ جس کا پہلا مصرع ہے کہ ان شئت النجاح فزر حسینا، اگر نجات چاہتے ہو تو حسین کے زائر بن جاؤ۔ ہوا کیا تھا؟ یہ موصلی تھا کہ جس کا نام اسماعیل تھا، معمولا تاریخ میں نام کم جگہوں پہ آپ کو ملے گا، اس کا نام اسماعیل تھا، موصل کا رہنے والا تھا، اس بنا پر یہ موصلی کہلایا۔ ماں باپ کے وہاں کوئی اولاد نہیں، ماں باپ نے نذر کی۔ دیکھیے اللہ، کبھی کبھی ہم لوگ جلدی فیصلہ کرتے ہیں، پہلے نذر سن لیجیے پھر اس جملے کو مکمل کروں گا۔ ماں باپ نے یہ نذر مانی تھی کہ اگر میرے گھر میں بیٹا پیدا ہو گیا تو اسے میں، ماں اور باپ دونوں نے نذر کی تھی، اسے ہم دونوں امام حسین کے زیارت پر آنے والوں کے لوٹنے والا بناؤں گا۔ اچھا ہم آپ ہوتے تو کیا خدا رہا اس کے وہاں بیٹا نہیں ہونا چاہیے، اور اتفاق یہ کہ ہوا بھی بیٹا۔ اب اگر جلدی فیصلہ کریں گے تو کیا کہیں گے؟ خدا رہا، اب اللہ پہ شکوے شکایت، اور کبھی کبھی تو خدا نخواستہ عقیدہ متزلزل ہونے لگے گا کہ بتاؤ امام حسین کے زائرین کو لوٹنے کی نیت کی ہے اور بیٹا ہو رہا ہے۔ نیتیں، ارادے، انسان کا عقیدہ متزلزل ہوگا نہیں ہوگا؟ جلدی فیصلے نہیں کرنے چاہیے۔ بیٹا پیدا ہوا، اب سوچیں آپ کہ جس بچے کو اس نظر کے ساتھ دنیا میں لایا ہو، ماں لائی ہو، باپ لایا ہو، بچپن سے اس کو کیا سکھایا جائے گا؟ بقیہ حسین حسین سکھاتے ہیں، انہوں نے کیا سکھایا ہوگا؟ کہ تمہاری نگاہ میں یہی نام ہے جو سب سے الیاذ باللہ خراب ہے۔ اس خاندان میں پرورش پانے والا یہ اسماعیل ابراہیم موصلی ایک دن جب 20 سال کا ہوا، چونکہ نظم میں شامل تھا کہ 20 سال کے بعد، 20 سال کا جب ہوا، ماں اور باپ نے بتا دیا کہ بیٹا اس لیے ہم نے تمہارے لیے نذر کی تھی اور اب تمہیں یہ کام آج سے شروع کرنا ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ اچھا یہ موصل کا پورا قبیلہ تھا کہ جو ان سارے کاموں میں مشہور تھا، یہ راہزن کہلاتے تھے۔ مسافروں کو لوٹ لینا، قافلوں کے اوپر حملہ کر دینا، سامان ان کا چھین لینا، ان ساری چیزوں میں یہ مشہور قبیلہ تھا، اور اس قبیلے میں یہ پیدا ہو رہا ہے۔ کہا ٹھیک ہے ہم بھی یہی کام کریں گے۔ آیا، تاریخ نے لکھا کہ یہ کربلا کے راستے میں مسیب اور کربلا کے بیچ میں، مسیب ایک گاؤں ہے چھوٹا سا جو کربلا کے اطراف میں سمجھا جاتا ہے، مسیب اور کربلا کے بیچ میں ایک پہاڑ کا دامن تھا کہ جس سے سارے قافلے گزرتے تھے، دو پہاڑ کے بیچ سے۔ وہیں پر جا کر بیٹھ گیا کہ قافلہ آئے گا اور اس قافلے کو میں لوٹوں گا۔ صبح کے بعد آ کر بیٹھا تھا، صبح سے دوپہر ہو گئی، دوپہر سے شام آ گئی، دوپہر کا وقت جب گزرا جو کچھ ساتھ میں لے کے آیا تھا کھایا پیا سو گیا۔ اس درمیان قافلہ گزر گیا۔ دیکھیے یہ بھی انتظام ہے، جب لوٹنے کا وقت آیا تو نیند آ گئی، سو گیا، قافلہ گزر گیا۔ جب قافلے گزرتے ہیں، گھوڑوں پر بیٹھا ہوا انسان، اونٹ پر بیٹھا ہوا انسان، جب یہ سب گزریں گے تو معمولاً صحرا میں خاک اڑتی ہے۔ یہ خاک اڑی اور اس موصلی کے جسم پر گری۔ کہتا ہے کہ میں خواب میں مہو تھا، جب میری آنکھ کھلی میں نے دیکھا قافلہ گزر گیا، میں پھر سو گیا کہ اب کیا فائدہ، اب تو قافلہ گزر گیا ہے، اب 2-4 گھنٹے اور لگے، اس لیے معمولاً قافلے ساتھ چلتے تھے۔ اب 2-4 گھنٹے کے بعد ہی کوئی اور قافلہ آئے گا، ورنہ شاید ممکن ہے کہ آج کوئی اور قافلہ نہ آئے۔ کہتا پھر سو گیا۔ اب جو سویا تو عجیب منظر دیکھا، مر چکا ہے اور اس کی لاش کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ اچانک دیکھا کہ ایک محمل آئی اور ایک معظمہ نے آواز دی کہ نہیں اسے جہنم میں نہ لے جایا جائے۔ پوچھا فرشتوں نے کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس کے جسم پر امام حسین کے زائرین کی خاک پڑ گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتا ہے کہ اسی موقع کے اوپر میری روح کو میرے جسم کی طرف ان فرشتوں نے واپس پلٹایا۔ میں نے دیکھا کہ محمل جب واپس جا رہی ہے تو اس محمل سے جو پرچے زمین کی طرف گر رہے تھے ان پر لکھا تھا کہ نجات ان کے لیے ہے جو حسین کا ہو جائے۔ اٹھا، اٹھنے کے بعد یہی پورے قصیدے کو کہا تھا
کہ ان شئت النجاح فزر حسینا، اگر نجات چاہتے ہو تو حسین کے زائر بن جاؤ، اس لیے کہ حسین تو وہ عظیم ہے کہ امام حسین کے حرم کی خاک تو عظمت رکھتی ہی ہے، جو حسین کی زیارت پر آ جائے اس کے قدموں کی خاک کو پروردگار نجات کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ ہاں، امام حسین اتنے عظیم کائنات کے رہنما ہیں۔ بس میری گفتگو مکمل ہو گئی۔ امام حسین کے زائرین کو لوٹنے والا آیا تھا، حسین نے اپنا بنا لیا۔ اب وہ مصلحت سمجھ میں آئی کہ کیوں ماں باپ کو اللہ نے بیٹا دیا تھا، تاکہ دنیا والوں تک یہ فضیلت حسین سامنے آ سکے۔ ایک جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے، نہ جانے میرے آقا حسین نے کیا اس میدان کربلا میں پیش کر دیا کہ اللہ نے حسین اور حسین کے زائروں کو سب عطا کر دیا۔ اللہ اللہ، حسین کے زائرین کی خاک انسان کو نجات عطا کر دیتے ہیں۔ اگر حسین کے حرم کی خاک کسی پر پڑ جائے، امام حسین کے قدموں کی خاک کسی کو مل جائے، امام حسین کی ذریعہ اقدس کی خاک کسی کو مل جائے، اس کی نجات کا کیا عالم ہوگا۔ لیکن ہاں، ایک اور موقع کے اوپر تاریخ کہتی ہے کہ میدان کربلا میں خاک اڑ رہی تھی، جب یہ قبیلہ بنی اسد آئے تھے اور یہ اس کے جوانوں نے چاہا تھا کہ ان شہداء کو دفن کریں، مرحوم مکرم نے لکھا کہ اچانک کوفے کی طرف سے خاک اڑنا شروع ہوئی۔ یہ سارے جوان خود کو چھپانے لگ گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پسر سعد کا لشکر دوبارہ کربلا کی طرف آ رہا ہو۔ لیکن اچانک ایک آواز بلند ہوئی، اے بنی اسد والو، میں حسین کا وارث آیا ہوں، میں اپنے بابا کو دفن کرنے کے لیے آیا ہوں۔ مرحوم مکرم نے لکھا کہ اب جو امام سجاد آئے، یہ سارے جوان پھر سے دوبارہ آ کے جمع ہوئے، سارے لاشوں کو میدان کربلا میں یکجا کیا گیا، آقا حسین کی لاش کو اٹھایا، امام سجاد آگے بڑھے، ایک قبر تیار تھی، اپنے بابا کو سپرد لحد کیا، جناب علی اکبر کو بھی اسی قبر میں دفنایا، جناب علی اصغر کو سینے پہ لٹایا، امام سجاد آگے بڑھے، گنج شہیدہ میں تشریف لائے، سارے جنازوں کو ایک ساتھ دفن کیا۔ عزیزانو، عجیب عالم ہے، لباس خون سے تر ہوتا جا رہا ہے۔ امام سجاد آگے بڑھے، اچانک نہر فرات کی طرف امام سجاد نے بڑھنا شروع کیا۔ بنی اسد کے جوان کہتے ہیں، آقا ہم بھی مدد کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ فرماتے نہیں، اِنَّا مَعِيَ مَن يُعِينَنِي، میرے مددگار موجود ہیں، مجھے تمہاری مدد نہیں چاہیے ہے۔ امام سجاد اب جو آگے بڑھے، عزاداروں مقتل کی لفظیں ہیں، امام سجاد آئے، اپنے چچا کے جنازے کو ہاتھوں پر اٹھایا، ایک قبر تیار ملی، امام سجاد نے اپنے چچا کو دفنانے کے لیے خود بھی لحد میں اتر گئے۔ اب جو لحد میں اترے، وہ سارے جوان دور کھڑے ہوئے انتظار کر رہے ہیں کہ امام سجاد لحد سے باہر آئیں گے۔ عزاداروں سن سکو گے، امام سجاد جو لحد میں گئے اب اوپر نہیں آ رہے ہیں، یہ سب بے چین ہو کے آگے بڑھے۔ اب جو دیکھا، عجیب منظر دکھائی دیا، عباس کی گردن کے اوپر، کٹی ہوئی رگوں کے اوپر امام سجاد اپنے رخسار کو رکھے ہوئے ایک جملہ کہہ رہے تھے، چچا آپ یہاں سو رہے ہیں؟ ارے آپ کی بہن زینب، میری پھوپھی ام کلثوم، آپ کی بھتیجی سکینہ، یہ سب اسیر کر کے شام کی طرف لے جائے جا رہے ہیں، اور ایک جملہ کہتے ہیں، اے چچا، سکینہ آپ کو یاد کر رہی ہے، اے چچا، جہاں آپ کا نام لیتی ہے، کبھی تازیانہ کھاتی ہے، کبھی تماچے کھاتی ہے۔ ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون